بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، خطے میں افغانستان کا جو مسئلہ ہے جو وہ حل کی طرف جا رہا تھا، تو یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ یہ خطہ انشاءاللہ آگے جو ہے یہ امن کا گہوارہ ہوگا، یہاں پہ ترقی ہوگی، معاشی ایکٹیویٹی جو چلنے پڑے گی۔ لیکن بدقسمتی سے اسی ہی دوران ہم نے دیکھا کہ چین اور بھارت کے درمیان جو ہے سرحدی تنازع پہ آلموسٹ جنگ کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ لیکن کچھ عجیب بھی لگ رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان گزشتہ دنوں جو جھڑپیں ہوئی اس میں ہندوستان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ تقریباً 20 ان کے جو فوجی ہے، جن میں کمانڈنگ آفیسر بھی تھے کرنل لیول کے، وہ بھی مارے گئے ہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کو بجائے اس کے کہ وہاں پہ اسلحے کا استعمال جو ہے یہ ممنوع ہے۔ یہ بھی عجیب صورتحال ہے۔ ایک معاہدہ کیا گیا ہے دونوں ممالک نے کہ وہاں پہ وہ اسلحہ جو ہے ایک دوسرے پہ اس کا استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ 1962 میں جو جنگ ہوئی تھی اس کے بعد یہ معاہدہ ہوا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کیا انسان کو جو ہے مارنا یہ غلط بات ہے، یا جو ٹول آپ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ جو ٹول استعمال پتھروں سے، مکوں سے اور جو ہے نا ڈنڈوں سے ایک دوسرے کو اتنا مارا کیا ہے کہ دونوں سائڈ پہ کیجویلٹی ہوئی تھی، ہندوستان سائڈ پہ بہت زیادہ۔ پھر ہندوستان کنفیوز بھی ہو گیا۔ پرائم منسٹر کی طرف سے یہ بیان آیا کہ چین نے جو ہے ہمارے علاقوں میں دراندازی نہیں کی ہے، وہ ہمارے علاقے کے اندر نہیں آئے ہیں، لیکن ان کے فورن آفس نے اور ان کے جو اور جو ادارے ہیں فوج کی طرف سے یہ بیانات آئے، مطلب ہے کہ اتنی کنفیوژن تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان نے جو ہے نا کافی اندر چین کافی اندر آ کے جو لداخ کا علاقہ ہے وہاں پہ وہ کافی اندر آ گئے ہیں، اور ہندوستانی علاقے میں جو ہے ہندوستانی فوج کے ساتھ ان کی جھڑپیں ہوئی ہے۔ یہ تو ہندوستان کا کنفیوژن رہا ہے۔ پاکستان نے ایک اچھا اس میں کیا ہے کہ اپنے آپ کو ٹوٹلی آئسولیٹ رکھا ہے۔ بدقسمتی سے ہندوستان کا مسئلہ جو ہے وہ صرف پاکستان کے ساتھ جو سرحدی تنازع کشمیر کے حوالے سے یا ریجن کے حوالے سے ہیں، وہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ پاکستان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی چھوٹا موٹا واقعہ ہو جاتے تو پورا ہندوستان، پوری حکومت، ان کی پوری فوج جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستان کی ساری جنگی تیاریاں جو ہے وہ صرف پاکستان کے لیے ہے۔ چھوٹی سی بات پہ ہم نے دیکھا کہ اس نے جو انکرجن کیے تھے، ان کے جہاز آئے تھے، جس میں پاکستان نے ابھینندن والا جہاز جو گرایا تھا، اسی طرح بالا کوٹ میں ان کی جہاز جو آئے تھے اور وہاں پہ کچھ پرندوں کو ٹارگٹ کیا تھا، مطلب کہ بم گرائے تھے۔ اسی طرح ہر وقت جو ہے نا پاکستان کے خلاف یہ کہ ہم وہاں جا کے وہ کریں گے۔ لیکن چین نے ہندوستان کو جتنا نقصان پہنچایا، جتنا علاقہ جو ہے اس پہ اس وقت قبضہ کیے ہوئے ہیں، تو لگ ایسا رہا ہے کہ ہندوستان وہ جو پین ہے یا وہ جو درد ہے وہ سہ رہا ہے، لیکن اس میں وہ سکت نہیں ہے کہ چین کے ساتھ وہ ریئیکٹ کرے۔ اسی طرح بنگلہ دیش کے ساتھ پانی کا تنازع ہے جو بارڈر ریور ہے اس پہ ہے۔ نیپال کے ساتھ بھی ہندوستان کا مطلب ہے کہ جتنے بھی نیبرز ہیں ان کے ساتھ ہندوستان کے کسی نہ کسی حوالے سے سرحدی تنازعات ہے۔ یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے۔ پاکستان نے، کیونکہ پاکستان کا فوکس ہی رہا ہے کہ افغانستان کا مسئلہ حل ہو، تاکہ اور ساتھ ہی جو کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ ابھی یہ جو چین کا اور ہندوستان کا جو مسئلہ ہے، میرے خیال میں اس میں ابھی تک پاکستان نے بھی بڑا مچیور کردار ادا کیا ہے۔ پبلکلی جو ہے نا کوئی ایسے بیانات نہیں آئے ہیں کہ جس میں ایک سائڈ کو نیچا دکھایا گیا ہو، دوسرے سائڈ کو جو ہے وہ، حالانکہ چین جو ہے پاکستان کا آل ویدر فرینڈ جسے کہا جاتا ہے، مطلب یہ کہ بڑی مضبوط دوستی ہے چین اور پاکستان کی، لیکن ابھی تک جو پاکستان جو ہے حالات کو آبزرو کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خطہ ہے یہ اس قسم کے تنازعات کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ چین کے صدر جو لاسٹ ایئر اس نے ہندوستان کا دورہ کیا تھا، وہاں پہ اس نے ایک پروپوزل دی تھی۔ پروپوزل یہی تھا کہ یہ جو جہاں پہ 3 بڑے دنیا کے بڑے پہاڑی سلسلے، مطلب یہ ہے کہ قراقرم، ہندوکش اور کوہ ہمالیہ، یہ جہاں پہ ملتے ہیں، ان علاقوں کے بارے میں ایک ٹرائلیٹر تھنکنگ ہونی چاہیے۔ مطلب ہے کہ 3 ممالک چین، پاکستان اور بھارت جو ہے مل بیٹھ کے اس ان مسائل کا حل جو ہے یہ نکالنا چاہیے، اور میرے خیال میں یہ بہت اچھی پروپوزل ہے۔ پاکستان نے بھی اسی حوالے سے یہی کہا ہے کہ جو تنازعات ہے اس کو مل بیٹھ کے، مطلب یہ ہے کہ ہندوستان گزشتہ
کئی سالوں سے پاکستان کی ہر آفر جو ہے بات چیت کے حوالے سے اس پہ وہ جو سکٹل کر رہا ہے، نہ وہ انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل باتوں کے بیٹھنے کے لیے تیار ہے، نہ وہ بائی لیٹرل پہ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ خطہ جو ہے دنیا کے جو بڑے ہتھیاروں کے بیوپاری ہے ان کے لیے یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے. پاکستان بھی اسلحہ خرید رہا ہے، ہندوستان بھی خرید رہا ہے، باقی ممالک بھی. تو اس سے میرے خیال میں ہمیں نکلنے کے لیے ہندوستان کو ایک بڑا ملک ہونے کے، ایک بڑا جمہوریہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، حالانکہ مودی کے آنے کے بعد وہ جمہوریہ والی بات ختم ہو گئی ہے. وہاں پہ بھی ریسسٹ ایک وہ جو زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن لگ رہی ہے، جو اقلیتوں کے ساتھ مسلمانوں، سکھوں یا کرسچن کے ساتھ ان کے جو مظالم ہیں وہ ہم آئے روز دیکھ رہے ہیں. پھر عجیب قسم کے جو قوانین سامنے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہندوستان کو اپنے 1 ارب جو تقریباً 300 کروڑ لوگ جو ہے ان کا، اور پھر اس خطے میں جو مور دین 2 بلین لوگ جو رہتے ہیں ان کی مستقبل کا بھی دیکھنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا، میرے ساتھ جو پرسنلی ایک ڈر ہے وہ یہی ہے کہ ہندوستان اور چین کا جو تنازعہ ہے ایسا نہ ہو کہ افغانستان میں جو امن کی طرف جو سفر چل نکلی ہے اس کو متاثر کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انٹرنیشنل پاور جو ہے امریکہ، روس وغیرہ، ان کو بھی ایک کردار ادا کرنا چاہیے کہ افغانستان کے مسئلے کو جو ہے انسولیٹ کیا جائے، کیونکہ ہندوستان کی یہی کوشش ہے کہ وہ چین کے ساتھ تو وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے، نہ وہ کر رہا ہے. وہ جنگ جتنا بھی وہ کوشش، وہ پیچھے اور اچھی پالیسی ہے، جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اس کا نزلہ جو ہے وہ زیادہ تر پاکستان پہ گرتا ہے. اور پاکستان کو اگر ہندوستان جب بھی تنگ کرتا ہے تو وہ کشمیر کے علاوہ افغانستان سائڈ سے یا ویسٹرن بارڈر سے. تو اس پہ وی ہیو ٹو بی ویجیلنٹ اباؤٹ اٹ، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ایک بار پھر ہندوستان اور چین کے تنازع سے افغانستان کا مسئلہ جو ہے یہ مزید جو ہے مصیبتوں یا مسائل کا شکار ہو جائے.